اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ السلام علیکم۔ تحفظ شان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم فورم سے محمد زین صدیقی مخاطب ہوں۔ عظمت نالائن مبارک، جن کے تلوؤں کا دھون ہے آب حیات، ایسے جانے مسیح پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نالائن مبارک کو اپنے سر کا تاج بناؤں، اس نالائن پاک کے نیچے لگی ہوئی خاک مل جائے تو سرما بنا کر آنکھوں میں ڈالوں۔ کیا نالائن مبارک کے نقش پر قرآن کی آیات اور اسماء مبارک لکھنا جائز ہے؟ اشکال و اعتراض کا جواب۔ عنوان کو مکمل سنیں تاکہ اشکال باقی نہ رہیں۔ کوئی چیز یا مقام جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اللہ کی نشانیوں سے ہو جاتی ہے۔ القرآن سورہ نمبر 22 الحج آیت نمبر 32۔ ترجمہ: یہی حق ہے، اور جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو بے شک یہ دلوں کے تقوی کے آثار سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ تبرکات پر صحابہ رضی اللہ عنہ کی عقیدت۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے طویل عرصہ پیسہ اور محنت لگا کر مشکیزہ بنایا۔ دوران سفر رفاقت نصیب ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا، انہی صحابی رضی اللہ عنہ نے مشکیزہ آگے کر دیا۔ سفر میں تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزہ کو ہی منہ لگا لیا، تو صحابی رضی اللہ عنہ نے قیمتی مشکیزہ کا منہ کاٹ کر اپنے پاس اس لیے محفوظ کر لیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک نے اسے چھوا تھا۔ اسی طرح بے شمار احادیث ہیں کہ وصال مبارک کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم دستار مبارک، عصا شریف، منہ مبارک اور نالائن مبارک وغیرہ کے تبرکات سے فیض یاب ہوئے، بیماروں کو شفا ملی، جنگوں میں فتح حاصل کرتے رہے۔ چونکہ نالائن مبارک بھی شعائر اللہ میں شامل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاپوش مبارک کو معاذ اللہ جوتی کہنا بھی گناہ ہے، کیونکہ جوتی کا لفظ ہم عرف عام میں ہر کسی کے لیے بول سکتے ہیں، لہٰذا یہ لفظ نالائن مبارک کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ القرآن سورہ نمبر 24 النور آیت نمبر 63۔ ترجمہ: تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسا نہ قرار دو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اب توجہ سے نالائن مبارک کی عظمت کو سمجھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ اور عرش و کرسی سے بھی اوپر تشریف لے گئے۔ القرآن سورہ نمبر 53 النجم آیت نمبر 9۔ ترجمہ: تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے 2 کمانوں کی مقدار قریب ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ۔ اب ذرا تفسیر التبیان اور تفسیر روح المعانی میں سورہ بقرہ آیت نمبر 185 اور سورہ قدر کی آیت نمبر 1 کی شرح پڑھیں کہ اللہ نے قرآن کو ایک ہی رات میں ماہ رمضان میں آسمان دنیا کے بیت العزا میں نازل فرمایا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے کئی منزل بلند مقام پر نالائن سمیت تشریف لے گئے۔ اب کوئی ایک آیت یا حدیث دکھا دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نالائن اتاری ہو۔ اب یہ اعتراض کہ تم نقش نالائن پر آیات کیوں لکھتے ہو ہم پر نہیں بنتا، اللہ سے پوچھیں کہ وہ قرآن سے بھی اوپر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نالائن سمیت لے گیا۔ غور فرمائیں، کعبہ کی تعظیم ایمان کا جز ہے، مگر کعبہ کی عظمت اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان فرماتا ہے۔ القرآن سورہ نمبر 90 البلد
آیت نمبر 1۔ ترجمہ: میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں مقیم ہیں۔ اس آیت میں اللہ شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ اس میں کعبہ ہے، بلکہ اس لیے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ اب مکہ میں قیام وقفہ سے ہوتا، مگر نالائن مبارک تو ہر پل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی۔ اب یہاں پہ یہ اعتراض نہ کر دینا کہ ہم مکہ کی تعظیم کم کر رہے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں۔ ہم مکہ کی عظمت اس طرح بیان کر رہے ہیں جیسے اللہ نے کی، یعنی تعظیم کی نسبت منسوب علیہ سے ہے۔ مطلب یہ کہ کعبہ کا مقام بجا طور پر بلند و بالا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے، یعنی مطلق عنوان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، نہ کہ نالائن سے۔ تو گزارش ہے کہ زبردستی عنوان کو اپنا نظریہ تھوپنے کی کوشش نہ کی جائے، بات کو سمجھیں۔ کعبہ کی عظمت یہ ہے کہ بلا عذر کعبہ کو پیٹ کر کے نماز پڑھنا یا جمعی عبادت کرنا گناہ ہے، مگر اذان دینے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا۔ اب وہ پریشان کہ منہ کس طرف کروں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال اپنا منہ میری یعنی کعبہ کی طرف کرو اور اذان کہو۔ حاجیوں، آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حدیث پاک میں مومن کو کعبہ سے معظم کہا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعبہ، تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے، مگر مومن کی عظمت و احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے مرفوعاً اور ترمذی میں موقوفاً روایت کیا گیا ہے۔ اب آپ کیا اعتراض کریں گے کہ کعبہ کی چھت پر پاؤں لے کر بلال رضی اللہ عنہ کیوں چڑھے اور مومن کیوں کعبے سے معظوم ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنی عقل کے گھوڑے نہ دہرائیں، تقوی اختیار کریں اور اللہ سے ہدایت کی درخواست کرتے رہیں۔ پس تو جس مومن کا مقام کعبے سے بلند ہے، نالائن مبارک تو اس مومن کے سر کا تاج ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نالائن مبارک تو زمین پر لگتی تھی اور زمین پر کئی قسم کا گند ہوتا ہے، تو عرض ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی نجاست شرک ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو اس نجاست سے پاک کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ القرآن سورہ نمبر 3 العمران آیت نمبر 164۔ ترجمہ: بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کے باطن کو پاک کرتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ اس میں ایک بہت باریک بات ہے، غور فرمائیں۔ ایک تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اپنا احسان بتا رہا ہے، پھر یہ احسان مشرک کافر پر نہیں بلکہ مومن پر ہے۔ کیا مطلب کہ 1000 کلمے پڑھ لو، تم اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پاک نہ کر دیں، جبکہ عام نجاست دھونے سے صاف ہو جاتی ہے۔ شرک و کفر ایک ایسی نجاست ہے جو 7 سمندروں سے بھی دھو لے تو پاک نہیں ہوتی، مگر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو کر ہر نجس پاک اور مبارک ہو جاتا ہے۔ تو نالائن مبارک تو ہر وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے بوسے لیتی ہے۔ ویسے بھی احادیث میں کئی روایات ہیں کہ جس راہ سے میرے آقا جاتے جانور بھی ان راستوں کا احترام کرتے
اور پاخانہ پیشاب ان راستوں پر نہ کرتے۔ لہٰذا ان چند دلائل کی روشنی میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے بلند مرتبہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو چیزیں مس ہوں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک، نالین مبارک، روزہ مبارک میں جو مٹی کے ذرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے مس ہیں، یہ سب بھی مخلوق میں سب سے افضل ترین ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی آیات یا اسماء مبارک نقش نالین پر لکھے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ قرآن پاک لکھنے کی ابتدا حیات طیبہ میں ہی شروع ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران حیات میں مکمل قرآن پاک لکھا گیا، اور تدوین و ترتیب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں مکمل کروا لی تھی۔ اسی کے مطابق حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قرآن جمع کر کے کئی حفاظ اکرام کی اصلاح کے بعد مدون کر کے کئی مطبوعات تیار کیے گئے۔ ابتدا میں قرآن پاک ہڈیوں، کھال پتھر کی سلوں، درختوں کی چھالوں وغیرہ پر لکھا گیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ کیا یہ سب چیزیں افضل ہیں یا نالین مبارک افضل؟ اب موجودہ دور کی سیاہی اور کاغذ کن چیزوں سے تیار ہوتا ہے جن پر قرآن پاک پرنٹ کیا جاتا ہے؟ ملاحظہ فرمائیں۔ ابتدا میں قرآن کی کتابت کی روشنائی لکڑی وغیرہ کے کوئلے سے کی جاتی تھی، اور اس میں نامیاتی روغنیات، گیڑی، زیتون وغیرہ کے تیل شامل کیے جاتے جو پانی لگنے سے ختم ہو جاتی۔ مگر اب سیاہی کن چیزوں سے بنتی ہے؟ سالوینٹس، روغن، رنگ، رال چکنا کرنے والے مادے، سالو بلیزرز، سرفیکٹنٹس، ذرہ دار مادے، کولائٹل الکی، گلیسرین، تائمول، کاربن بلیک، آئرن سلفیٹ، گیلک ایسڈ، سلفورک ایسڈ، اینالائن بلو، موم، جس میں معلوم نہیں کیسے جانوروں اور مرداروں کی چربی شامل ہوتی ہے، سپلیٹڈ میتھائل جو کہ شراب کی گھٹیا قسم ہے، کاغذ کی تیاری، لکڑی، خام مال، گھاس پھوس، توڑی، چائنا مٹی، کاربن سلفیورک ایسڈ، سالوینٹ کیمیکل، اور امپورٹڈ یا معیاری کاغذ میں مول، رالدار مادے وغیرہ چمک اور مضبوطی کے لیے شامل کیے جاتے ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ مذکورہ بالا ناپاک اجزاء سے تیار کردہ سیاہی سے ایسے کاغذ پر قرآن جیسا پاک کلام لکھنا جائز ہے، مگر لکھا جا رہا ہے اور عام مسلمان جانتا ہی نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ قرآن پاک قدیم دور کی طرح پاک سیاہی سے لکھا جائے، مگر وہ پکی نہیں ہوتی، اور جلدی سوکھنے کے لیے میتھائل جیسی حرام چیز کا استعمال بھی ضروری ہے، ورنہ جتنی تیز پرنٹنگ ہوتی ہے لفظ پھیل کر پڑھے نہیں جائیں گے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ مذکورہ بالا کاغذ پر ایسی سیاہی سے قرآن پاک اگر لکھنا جائز ہے تو نالین مبارک کے نقش پر کیوں نہیں لکھا جا سکتا؟ چلیں جیسے تیسے اب یہ چھپائی ہو رہی ہے تو ہم بھی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو بھی ہماری بات سمجھنی ہے۔ اہل سنت حنفی بریلویوں کا پختہ ایمان ہے کہ اللہ کا کلام مخلوق نہیں، تو اس پہ مرتبہ کی بحث ہو ہی نہیں سکتی، مگر کاغذ اور سیاہی اللہ کی مخلوق ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام آقا و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو کس میں جرأت ہے کہ وہ مخلوق میں سب سے بلند مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا مانے؟ تو کاغذ اور سیاہی جس طرح اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح نالین مبارک کا نقش بھی مخلوق ہے۔ اب یہ نقش بھی مذکورہ سیاہی، کاغذ، گتے وغیرہ سے ہی بنا، جو فضیلت
نقش مبارک کو ہے، وہ عام کاغذ، رنگ روغن یا سیاہی کو نہیں۔ تو اگر عام کاغذ پر آیات، کلمہ یا اسما لکھے جا سکتے ہیں تو بدرجہ اتم اولیٰ ہے کہ نقش نالین مبارک پر لکھے جا سکیں، کیونکہ جس کاغذ یا گتے کپڑے وغیرہ پر نقش نالین بنا ہے وہ سادہ کاغذ سے افضل ہے، کیونکہ اس کی نسبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مزید یہ کہ خانہ کعبہ کے غلاف میں اعلیٰ قسم کی ریشم، جو کہ ایک کیڑے کا تھوک ہے، کا استعمال ہوتا ہے۔ اس پر قرآن کی آیات لکھی جا سکتی ہیں تو نقش نالین پر کیوں نہیں؟ پھر ہمارے منہ میں موجود تھوک کسی کے منہ پر تو دور کی بات، کپڑوں پر تو کیا پاؤں پر ہی تھوک کر دکھا دیں، پھر دیکھیں کیسا تماشا کھڑا ہوتا ہے۔ اور متبرکات یا مسجد میں بھی نہیں پھینکا جا سکتا، مگر اسی منہ سے ہم کلام الہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب ہمارا منہ افضل کہ نالین پاک افضل؟ اس لیے ہم بار بار عرض کرتے ہیں کہ دین سمجھنے کی توفیق اللہ ہی سے طلب کرتے رہیں۔ صحابہ اکرام کا تعظیم کا یہی انداز تھا، وہ بھی نالین کو سر کا تاج بنانا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے۔ اب نیا شور مچا دو کہ صحابہ جن کا مقام قرآن نے بیان کیا، ان کے سر پر جوتی رکھ دی۔ ارے بھائی، صحابہ کی تو بات ہی تمہارے پلے نہ پڑے گی، ان کا قرآن میں نام ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑے سر پر سجا کر آیا۔ نالین تو کیا، صحابہ نے تو کبھی لعاب دہن ریگ مبارک زمین پر تشریف لانے ہی نہیں دیا، اور جس کو بول مبارکہ نصیب ہوا اس کی نسلوں میں قیامت تک پیٹ کی تکلیف نہ ہوگی۔ نالین مبارک کے فضائل و مناقب سے یہ بات واضح ہے کہ نقش نالین گھروں، مساجد اور دکانوں وغیرہ میں مزین کرنا باعث رحمت و نجات ہے۔ آخری بات، ہماری ضد نہیں کہ نقش نالین پر لازمی قرآن کی آیات لکھی جائیں، اس کا مدار تو نیت پر ہے۔ جو کلام الہی کی توہین کی نیت سے لکھے وہ بھی غلط ہے، اور جو اللہ کے کلام کی تعظیم کی غرض سے مخلص ہو کر نہ لکھے وہ بھی ٹھیک، مگر نالین مبارک کی تعظیم اس پر بھی لازم ہے۔ اور جو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم میں نقش نالین پر آیات یا اسماء مبارک لکھ لے تو وہ بھی ٹھیک، کیونکہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ اپنی معرفت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔